تمہیدی گفتگو کے طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک کلاس ہوتی ہے جس میں کئی طلباء ہوتے ہیں. پڑھانے والا ٹیچر استاد سب کو پڑھاتا ہے اور کلاس میں سب حاضر ہوتے ہیں، لیکن کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی پاس ہو جاتا ہے، کوئی پرسنٹیج لاتا ہے، کوئی اعلیٰ نمبرات حاصل کر لیتا ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پڑھنے کے لیے کلاس کے اندر بیٹھے تھے سب نے وقت تو پورا خرچ کیا، لیکن ایک کی توجہ تھی پڑھائی پر نہیں تھی، لیکچر پر توجہ تھی نہیں تھی، سمجھایا جا رہا تھا توجہ کہیں تھی. لیکن جو بچے پوری توجہ کے ساتھ کلاس کے اندر بیٹھ کر ساری گفتگو کو سمجھے اور ان کے دل میں یہ تمنا بھی تھی کہ ہمیں کچھ بننا ہے، تو وہ اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہو گئے. وقت سب نے خرچ کیا لیکن کامیاب اعلیٰ نمبروں سے ایک یا دو ہوئے. یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جواب دیں آپ. صحیح. بس اسی کو سمجھیں. اللہ کے نام پہ خرچ تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ بھی دے دیا، کچرا کوالٹی دے دی، جو اپنے کو پسند نہیں اٹھا کے دے دیا. اب میں بہت دور نہیں لے جاتا، آپ کو بہت قریب لا کے سمجھاتا ہوں. خود کے لیے جو کھجور افطار کے لیے رکھتے ہیں نا وہ قیمتی رکھتے ہیں، بانٹنے کے لیے سستی والی لیتے ہیں. یہ میں بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے. اگر وہی کھجور ہمارے دسترخوان پر وہ رکھ دی جائے نا تو ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے. لیکن ہم کہتے نہیں 10 درجن 10 کلو 50 کلو وہاں کھجور بیچ دو. ارے بھائی اتنا ریٹ بہت سستی والی بتا. یہاں آ کے گڑبڑی ہو جاتی ہے. اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے 4 پارے کی ابتدائی آیت میں. ہم جو ہے وہ پاسنگ مارکس تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، نہیں پہنچ پا رہے. اس لیے بہت کچھ دے کر کے بھی وہ ہم کو ریٹرن نہیں ملتا جس کی ہم توقع کرتے ہیں. اسی کو قرآن نے کہا کہ نیکی کو ہرگز تم پہنچ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو گڑبڑی وہیں ہو جاتی ہے جہاں پر ہم خدا کے لیے جب دینے کی بات آتی ہے تو سستا ڈھونڈتے ہیں اور اپنی جب بات آتی ہے تو مہنگا ڈھونڈتے ہیں. یہی گڑبڑی ہو جاتی ہے. اور اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ جو خود کو سب سے زیادہ پسند چیز ہوتی تھی وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں تو دماغ کے دریچے کھل جائیں گے. کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں اکول نہیں ہو سکتا. کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں 5 کلومیٹر کا یہ جبل احد، اس کے برابر بھی اگر کوئی غیر صحابی سونا خرچ کرے تو صحابی جو ایک مشت جو خیرات کرتے ہیں اس کو اس کی برابری نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابی کوئی کام اپنے لیے کرتے ہی نہیں تھے، جو بھی کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو خود کو پسند ہوتا وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے. آج میں ایک بہت بڑی فکر آپ کو دے رہا ہوں. میں صرف کھجور تو ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا. اب یہاں کریکشن کرتا ہوا چلو. ضروری نہیں کہ آپ 50 آدمیوں کو 10 کھجوریں دو نا، بھلے سب کو ایک ایک ملے، لیکن وہی کھجور دو جو آپ کو پسند ہے. میں اپنی کوئی ہوشیاری جتانے کے لیے یا بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، وہ عبدالستار یہیں کے مقتدی ہمارے دوست مرحوم فاروق بھائی کے صاحبزادے جو کھجور کا کام کرتے ہیں، میں نے ان سے بھی کھجور منگوائی تقسیم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو. تو
تو وہی کھجور منگوائی جو مجھے پسند ہے، اور میں خود اپنے دسترخوان پر شوق سے کھاتا ہوں، بلکہ پوچھ کر میں نے کھجوریں لوگوں سے جن کو مجھے بھجوانی تھی، کون سی کھجور آپ پسند کرتے ہیں، تو جیسے جیسے بتایا گیا اسی کے اعتبار سے آرڈر دے کر میں نے کھجور منگوائی اور تقسیم کروائی۔ تو یہ جو ایک سسٹم ہے نا، 50 آدمیوں کو پہنچ جائے، 500 دسترخوان پہ افطار کرنے اتنا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی پہلے قرآن سے سمجھو تو صحیح کہ تم جو دے رہے ہو وہ کیا دے رہے ہو۔ جو تمہیں پسند نہیں وہ دے رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور اللہ قبول کر لے گا۔ جو تم تمہارے لیے قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ کے لیے اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ بلکہ ایمان کامل مومن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ایمان ہی کی نفی فرما دی، ایمان ہی کی نفی فرما دی۔ تو یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پہ جب دینا ہو اور نیکی حاصل کرنے کی غرض سے دینا ہو، تھوڑا دو، 10 کی جگہ پہ 2 لوگوں کو دو، وہ جیسا پسند کرتے ہوں ویسا دو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر باسمتی کھانے کے شوقین ہیں تو کوئی کولم چاول کھانے کا شوقین ہوتا ہے، لیکن اسے اسی میں اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں باسمتی مت بھیجنا گیس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سامنے سے ہم کو کہتے ہیں کہ باسمتی والا مت بنا کے بھیجنا یار، اس سے گیس ہو جاتا ہے، ہم کو کولم چاول بھیجنا، تو کولم باسمتی سے سستا آتا ہے۔ اگر وہ بندہ پسند کر رہا ہے دیجیے اسے، کوئی پرابلم کی بات نہیں، جو اسے پسند ہو وہ کھلائیے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کم دو لیکن اچھا دو، کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ، کوانٹٹی مت دیکھو۔ اللہ کی نظر کے اندر کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم نے کوانٹٹی کی فکر کی ثواب کے اعتبار سے، بیپاری ہے نا، 500 لوگ افطار کریں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ ارے بھائی ثواب کے درجے تک پہنچے گا تب ملے گا نا۔ پھر آگے کتنی بڑی تنبیہ قرآن نے کی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو چیز بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے نام پہ، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کہ تم گھٹیا چیز دے رہے ہو اللہ کے نام پہ یا اچھی چیز دے رہے ہو۔ تو یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن کے اندر رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نام پہ جو اپنی پسندیدہ چیزوں سے قربان کرو۔ ہم تو مدرسے میں پڑھنے آنے والے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو گھر میں جو سب سے زیادہ کند ذہن ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، اور جو بچہ تھوڑا ذہین ہوگا بولے اس کو ڈاکٹر بناؤ۔ عجیب کیفیت، یعنی ہر گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ تو بس۔ اور جس خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج شب وصال ہے، ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کیا قربان کیا۔ ایک چیز بھی دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز ہلکی ہے، بلکہ یہ دیکھا جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے اللہ کے نام پہ لوٹا دیا۔ اور پھر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو کچھ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں یار ایک عجیب ظالم آدمی ہے یار، اس نے شکریہ بھی نہیں بولا، میسج بھی نہیں کیا تھینک یو کا۔ لیکن قربان جائیے خاتون جنت کی عظمت پر، بھوکے رہ کر سائلوں کو کھلایا، اور سائلوں نے جب کہا کہ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو صاف لفظوں میں کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی حاجت تھی کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تو تم کو اللہ کے لیے کھلایا ہے اور ہمارا کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، نیکی کر کے انسان سے اجر کی توقع نہ رکھو، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھو ہمیشہ۔ کسی سے بھی بھلائی کرو تو اس سے بدلے کی امید مت رکھو، بھلائی کسی سے بھی کرو امید اپنے رب قدیر سے رکھو۔ یہ خاص نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں آپ نے اس سے امید رکھی گویا آپ نے اس سے دنیا ہی میں اپنی نیکی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں بہت اہم
واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ہم کبھی کبھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا میں نے وہ نیکی بھی کی تھی، وہ نیکی بھی کی تھی، اس کے صدقے میں تو مصیبت دور کر دی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت قریبی ہیں جن کو اللہ نے لاک ڈاؤن سے پہلے اتنا نوازا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. آج وہ سخت بیچارے امتحان میں آ چکے ہیں. تو جب امتحان میں آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اتنے غریبوں کو دیتا تھا، نہ میں یہ کرتا تھا، نہ میں وہ کرتا تھا، نہ مجھ پر اتنی مصیبت کیوں؟ آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کے صدقے میں تو اللہ کوئی کرم کر دیتا. بات اس کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک واقعے سے سبق سیکھیں. بہت ضروری ہے یہ واقعہ ذہن میں رکھنا. ایک ولی کامل سخت امتحان میں آ گئے، ایسی مصیبت آئی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. توڑ ڈالی اس بزرگ کو، ٹوٹ گئے پورے، اتنے ٹوٹ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت ٹوٹ گئے وہ. اورات و وظائف پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مصیبت جانے کا نام نہیں لے رہی. بس ایک دن ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور وہ بات کیا آئی کہ نیکیاں تو اللہ نے بہت کروائی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نیکی اللہ نے پسند فرمائی اور قبول کی ہے. بس غار والی حدیث یاد آ گئی بخاری شریف کی کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنسے تھے. غار کے اندر گئے بارش کی وجہ سے، اور آ کر کے چٹان گری اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب ان کو نکلنے کی کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی. تو ہر ایک نے ایک عمل کے وسیلے سے دعا کی. جو انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اس ایک عمل سے